یہ کسبی ہے جو خود بندہ ڈول سنگار اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسبی کہا جاتا ہے، خود اپنی عمل سے۔ تو یہ دو زینتیں ہیں، اور غیر محرم سے دونوں زینتوں کو چھپا لینا ضروری ہے۔ عورت کو دونوں زینتیں کیا چھپا لینا ضروری ہے، وہ اپنے ڈول سنگار کی چیزوں کو بھی چھپائیں اور اپنے چہرے کی زینت کو بھی چھپائیں، وجود کو بھی ڈھانپ لیں۔ یہ دونوں زینتیں کسی کے سامنے نہیں، ٹھیک ہے نا، سوائے محرم کے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینتوں یبدین زینتہن ظاہر نہ کریں، جو خود بنائی گئی ہو یا اللہ نے پیدا کی ہو، دونوں قسم کی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک عورتیں ہوتی ہے ظاہر کرتی رہتی ہے۔ ایک آدمی گیا، مرد بھی عورتیں بھی، اپنے سسر کے گھر، اس نے کوئی سونے کا دانت لگایا ہوا تھا، تو سسر سے بار بار کہتے ہیں السلام علیکم، باتیں کرتے رہتے وہ دکھانے کے لیے۔ سسر نے کہیں دو لگائے تھے تو وہ سمجھ گیا یہ مجھے دانت دکھانا چاہتا ہے، تو اس نے کہا کہ وعلیکم السلام، وہ دونوں دانت اسے دکھا دیے کہ تو نے اگر ایک لگایا ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں نے کیا دو لگائے ہیں۔ ایک عورت نے انگوٹھی پہنی تھی، تو وہ عورتوں کو دعوت دیا اس نے، کئی عورتوں کو اپنے گھر، اسی کے لیے کہ وہ میری انگوٹھی کو دیکھ لے، تو انہیں کہتی تھی آپ اس طرح لائن پہ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اس طرح ادھر دیکھیں، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو وہ انگوٹھی دکھانا چاہتی تھی کہ بھائی یہ میری انگوٹھی کو دیکھ لے، اس کے لیے اس نے اتنا خرچہ بھی کیا اور اتنے عورتوں کو بھی کھلایا پھلایا کہ بھائی کسی طریقے سے یہ میری انگوٹھی کو دیکھ لے کہ اس نے سونے کی کیا پہنی ہے، انگوٹھی پہنی ہے۔ بعض لوگ دوست ہوتے ہیں وہ ٹیلر سے کہتے ہیں بھائی جیب تھوڑا نیچے بنانا ہے، آئی فون کے جو 3 کیمرے ہوتے ہیں نا، یہ باہر نظر آئے، ٹھیک ہے نا، پتہ لگے بھائی آئی فون ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، ایسے ہوتے ہیں دوست۔ تو ظاہر تو عورت کے لیے اجازت نہیں، فرمایا لا یبدین زینتہن، اور ظاہر نہ کرے اپنی زینت کو، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو ظاہر ہو، وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، لیکن شیطان کہاں صبر کرتا ہے، وہ ڈر گیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو جب نہ دیکھیں، اللہ نے مرد کو حکم دیا تو نے نہیں دیکھنا ہے، عورت کو حکم دیے تو نے غیر محرم پہ نظریں نہیں ڈالنی ہے، نظریں جھکا لینی ہے۔ اب شیطان تو پریشان ہو گیا، اس نے اور طریقہ اختیار کر دیا، عورت سے کہا کہ تجھے دیکھیں، اللہ نے یہ تو نے بالیاں پہنی ہے، یہ جو تو نے کنگن اور ہار پہن لیا ہے سونے کا، یہ جو تو نے کڑائی کپڑے پہ بنی ہوئی ہے، یہ کون دیکھے گا؟ یہ جب پردے میں تو رہے گی تو یہ کس طرح لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اتنی خوبصورت مہنگی کڑائی ہے، اور کڑائی تو ہوتی ہی سینے کے اوپر ہے۔ تو شیطان نے یہ راستہ اختیار کیا۔ اللہ نے فرمایا وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنی بڑی چادریں کریں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر، اور گریبان چونکہ سینے پر ہوتا ہے، مطلب یہ کہ اپنی سینوں کو بھی ڈھانپ لیں، ٹھیک ہے، چھپا لے، بڑی چادر ہو، برقع بھی اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے نا، جس علاقے میں جو رواج ہو اپنے، ٹھیک ہے نا، برقع زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو وہ بڑی چادر وہ کریں، مقصد پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، اللہ یہ زینت کو ظاہر نہ کریں، لیکن کوئی تو ایسا ہوگا جس کے لیے ظاہر کرنا جائز ہے، اللہ نے فرمایا ہاں ہے، ظاہر کر سکتی ہیں، لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اپنے خاوند کے سامنے ہر وقت ڈبل سنگار میں رہے، ہر وقت وہ، ٹھیک ہے نا، خاوند کے سامنے، بلکہ علماء نے ذکر کیا کہ خاوند کے سامنے جو عورت بن سور کے نہیں رہتی ہے وہ اس پہ سختی کر سکتا ہے، اور بعض نے کہا مار بھی سکتا ہے اسے، ٹھیک ہے، ہاں اسے سزا بھی دے سکتا ہے جو بن سور کے خاوند کے سامنے نہیں رہتی۔ تو فرمایا الا لبعولتہن، اپنے خاوندوں کے سامنے، وہ نیا جوڑا پہن کے خاوند سے کہیں تو نے تو مبارکباد ہی نہیں دی، ناز نخرے بھی کر سکتی ہے، تو نے تو یار مبارک ہی نہیں دی، وہ مبارک دے اسے، ٹھیک ہے، ہاں، او آبائہن، یا اپنے والدین کے سامنے، والد کے سامنے نئے کپڑے پہنے، ڈبل سنگار کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، او آباء بعولتہن، یا اپنے سسروں کے سامنے، خاوند کے والد کے سامنے، ٹھیک ہے،
سسر کے سامنے پردہ نہ کریں، اگر نہ بھی کریں کوئی حرج نہیں ہے، اور ابنائہن یا اپنے بچوں کے سامنے، ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے نا، بن سور کے رہ بھی سکتی ہے، پردہ نہیں ہے ان سے، اور ابناء بعولتہن یا اپنے خاوندوں کے بیٹوں کے سامنے، اس سے وہ سوتن کے جو بیٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خاوند کی دوسری بیوی سے، او ابناء بعولتہن او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن یا بتیجوں کے سامنے، پھوپھی بتیجے سے پردہ نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، او بنی اخواتہن او بنی اخواتہن یا بانجوں کے سامنے، او نسائہن بانجے سے بھی پردہ نہیں ہے، اور نسائہن یا اپنی جیسی عورتوں سے بھی پردہ نہ کرے، لیکن قرآن نے الفاظ استعمال کیے، او نسائہن اگر تیری طرح پردے دار عورتیں ہوں ان سے پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں وہ عورت علماء فرماتے ہیں شامل نہیں ہے جو صبح سے لے کر شام تک گلیوں میں گشت کرتی رہتی ہیں، گھر گلی میں چکر کٹواتی رہتی ہیں، اس عورت سے بھی پردہ کرنا لازمی ہے، کیونکہ وہ خود تو بے حیا ہے، وہ تجھے بھی بے حیا بنائے گی، تیرے حسن کے چرچے پھر گلیوں گلیوں میں اور ہر کسی کے سامنے غیر محرم کے سامنے کرتی رہے گی، تو اس عورت سے بھی پردہ ہے پھر جو گلیوں میں گھومتی رہتی ہے ہر وقت، ٹھیک ہے، فضول۔ تو فرمایا او نسائہن او ما ملکت ایمانہن یا وہ جن کے مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہارے غلام باندیاں، ٹھیک ہے نا، ان سے پردہ نہیں، او التابعین غیر اولی الاربۃ یا وہ بوڑھے غلام جو تمہارے گھر میں ہیں، غیر اولی الاربۃ جو نکاح کی ضرورت نہیں رکھتے، جو نکاح کی خواہش نہیں رکھتے ہیں، بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے نا، بزرگ ہیں، یعنی ان میں شہوانی وہ قوت نہیں ہے، وہ نہیں رکھتے، نکاح کا ارادہ نہیں رکھتے، نہیں کرتے، من الرجال مردوں میں سے ہو، او الطفل الذین یا ان بچوں سے پردہ نہ کرے، لم یظہروا علی عورات النساء جو عورتوں کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ بچے نابالغ جو ہوتے ہیں جو عورتوں کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے سامنے بھی پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، ولا یضربن بارجلہن اور نہ مارے وہ اپنے پاؤں کو اس طریقے سے لیعلم ما یخفین من زینتہن کہ ظاہر ہو جائے ما یخفین وہ جو اس نے چھپایا اپنی زینت میں سے، یعنی راستے پر چلتے ہوئے بھی اس انداز میں نہ چلیں کہ اس کی چھپی ہوئی زینت کا اظہار ہو جائے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ چادر تو کی ہوتی ہیں، برقع تو کیا ہوتا ہے، لیکن اس نے کنگن پہنے ہوتے ہیں، اس نے چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں، اور اس نے بالیاں پہنی ہوتی ہیں، تو وہ پاؤں اس طریقے سے مارتی ہیں کہ اس کے پاؤں کے گھنگروں کے جھنکار لوگوں کو سنائی دے، ٹھیک ہے نا، وہ اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا، جب پاس سے گزرتی ہیں تو پاؤں اس طرح مارتی ہیں کہ بھائی گھنگرو کے وہ جھنکار سنائی دے، یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، خواہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں کہ بھئی اس نے کنگن پہنے ہوئے، کیونکہ اوپر سے تو پردہ ہے، کس طرح پتہ چلے گا، تو وہ پھر اس انداز میں ہاتھ ہلاتی رہتی ہے کہ بھئی پاؤں ہلاتی ہے کہ بھئی جو میں نے پہنا ہے اس کا ظاہر ہو جائے، کچھ تو پتہ چلے۔ قرآن نے سب کچھ نا ایسے، ٹھیک ہے، عورت تو سراسر پردہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت نرا سراسر پردہ ہی پردہ ہے، وَأَنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِن بَيْتِهَا اور جب عورت گھر سے نکلتی ہے استشرفها الشیطان تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، فَإِنَّهَا أَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنَ اللَّهِ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا لیکن یہ عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے فی قعر بیتہا جب یہ اپنے گھر کے آنگن میں ہوتی ہے، جب یہ گھر کے آنگن میں ہوتی ہے تو یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور دوسری جگہ یہی روایتیں، لیکن اس کے الفاظ میں ذرا تبدیلی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ
آگے اللہ کے رسول نے فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت نرا پردہ ہی پردہ ہے، فإنها اذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان، جب یہ گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کے پیچھے لگ پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَىٰ وَجْهِ اللَّهِ أَقْرَبُ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، یہ عورت جب اپنے گھر کے آنگن میں ہوتی ہے تو اس وقت یہ اللہ رب العالمین کے چہرے کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب یہ اپنے گھر کی تنہائیوں میں اور خلوتوں میں ہوتی ہیں تو اسے یہ نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ میں اکیلی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کے چہرے کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ کیسے بندہ سمجھائیں؟ ٹھیک ہے، اب اللہ کے چہرے کے قریب ہونا چاہتی ہیں میری بہنیں، ٹھیک ہے نا، یا اوروں کے چہروں کے زیادہ قریب ہونا چاہتی ہے، یہ خود فیصلہ کر سکتی ہیں۔ تو فرمایا عورت جب گھر کی خلوتوں میں ہو تو وہ اللہ کے چہرے کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا وَلَا أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینَتِهِنَّ، وہ پاؤں اس طرح نہ مارے کہ اس کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور توبہ کرے اللہ کی طرف، توبہ کرتی رہے، اور جمیعاً سب کے سب توبہ کریں۔ ایھا المؤمنون، اے مومن و ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے نا، حیا جو ہے نا سب سے بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اسی میں کامیابی ہے، بس حیا بھی ہو اور پھر بندہ توبہ کرتا رہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ کرتے رہو اے مومنو، ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یہ مسئلے مسائل جو ہے نا بعض لوگ، ٹھیک ہے نا، اسے پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ بھائی اسپیکر پہ اس قسم کی، ٹھیک ہے نا، یہ پردے کے مسائل قرآن میں اللہ نے اتارے، ٹھیک ہے نا، اور مسئلہ جو بھی مسئلہ قرآن کا ہے وہ تو بیان ہو کے رہے گا، اس میں تو کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ۔ فَاصْدَعْ، ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ شیشہ اوپر سے گر جائے اور نیچے بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے، یعنی اس کا کوئی جز چھپا نہ رہ جائے، ٹھیک ہے نا، ریزہ ریزہ بالکل کھول کے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَاصْدَعْ، اس طرح کھول کے مسئلہ بیان کرے جس طرح تجھے حکم دیا گیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، قرآن میں پڑھ رہا ہوں، وَدُّوا، میرے پیغمبر یہ چاہتے ہیں، لَوْ تُدْهِنُ، کہ آپ مسئلے پہ تیل لگائیں، دہن تیل کو کہا جاتا ہے، کبھی دیکھ لینا عربی میں دہن تیل کو کہا جاتا ہے۔ میرے پیغمبر یہ مشرک چاہتے ہیں کہ آپ مسئلے پر تیل لگائیں، ملائم مسئلہ ہو، نرم مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، ہاں، میٹھا میٹھا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، کلو واشربو والا مسئلہ ہو، تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ مسئلے پر تیل لگائیں۔ لو تدہنوا فیدہنون، لیکن آگے اللہ نے فرمایا، قرآن کریم پڑھ رہا ہوں میں، اللہ نے فرمایا لقد کدت، البتہ تحقیق میرے پیغمبر، کدت ترکنوا الیہم، اگر آپ ذرا بھی ان کی طرف جھک گئے، شیئا قلیلا، اتنی تاکید ہے قرآن کے اندر، دیکھ لے، لقد بھی تاکید ہے، زور ہے، ٹھیک ہے نا، زور ہے، لقد کدت یہ بھی زور ہے، ترکنوا الیہم شیئا قلیلا، شیئن بھی تاکید ہے، ذرہ 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 بر بھی، تھوڑا سا بھی، ایک ذرہ بھی، قلیلاً آگے پھر تاکید ہے، اور قلیلاً کی جو تنوین ہے یہ بھی تاکید ہے۔ اتنی تاکیدات اللہ نے فرمائے میرے پیغمبر، اگر آپ ذرہ بھی اس مسئلے کی کمی میں ان کی طرف مائل ہو گئے نا، آپ نے مسئلے میں کوئی ذرہ کمی کی تو اللہ نے فرمایا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، میرے پیغمبر تجھے بھی میں دنیا اور آخرت میں دگنی سزا دوں گا۔ یہ پیغمبر کو حکم ہے، ان سے تو کوئی ایسی غلطی کا تصور بھی نہیں کیا، لیکن وہ بات یہی ہے کہ میں کہتی بیٹی کو اور سناتی بہو کو، وہ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بات ہے کہ پیغمبر کو بیان کیا جا رہا ہے، اتنا زور دیا جا رہا ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ مسئلے میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ لوگ بے شک جو بھی کہتے ہیں، اس میں رشتہ داری درمیان میں آئے، دوست و احباب سامنے آئے، لیکن کوئی رشتہ مسئلے میں جو آڑ نہ بنے، مسئلہ بالکل صاف ہو،
کوئی اس میں نہ. اللہ نے دوسرے مقام میں بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر بیان کر دے، پہنچا دے، تبلیغ کر دے وہ انزل الیک، وہ کچھ جو تیری طرف نازل ہوا. لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا کہ تم نے میرے پیغام نہیں پہنچائے. اتنا زور آیت میں دیکھیں، میرے پیغمبر اگر بیان نہیں کیا، کھول کے مسئلہ نہیں بیان کیا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے میرا پیغام نہیں پہنچایا. اور لوگوں کی باتیں اللہ نے اسی کے آگے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں سے بچانا میرا کام ہے. ٹھیک ہے ہاں، تو لوگ جو بھی کہتے رہیں، قرآن کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل واضح ہے. اللہ ہمیں توفیق دے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی، ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی تفصیل اگلے درس میں انشاءاللہ.